السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورت کو معاشرے میں جو حیثیت دی جاتی تھی اور جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ طبقہ ان طبقات میں سے تھا جو انتہائی مظلوم اور ستم رسیدہ تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں عورتوں کی حالت انتہائی قابل رحم تھی۔ عورت کو کسی قسم کا حق اور اختیار حاصل نہیں تھا۔ عورت نہایت ذلیل سمجھی جاتی تھی۔ عورت کی حیثیت گھریلو چیزوں سے زیادہ نہیں تھی، جانوروں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ باپ کے لیے بیٹی کا قتل اور زندہ دفن کر دینا صرف جائز ہی نہیں بلکہ باپ کے لیے اس کو باعث فخر اور عزت و شرافت سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ بیوہ عورت پر اس کے شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کے رشتہ دار میں سے کوئی بھی اپنی چادر ڈال دیتا، عورت خوش ہو ناخوش ہو وہ چادر والی کی بیوی بن جاتی تھی۔ سوتیلے بیٹے بھی اپنی سوتیلی ماؤں پر اسی طرح قابض ہو جایا کرتے تھے۔ عورتیں بے حجاب مجمع عام میں نکلا کرتی اور اپنے جسم کے چھپے حصے لوگوں کو دکھانے میں شرم محسوس نہیں کرتی تھی۔ ان کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے کوشش بھی نہیں کی جاتی تھی۔ جاہلیت کے اسی دور کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اپنی مملوکہ لونڈیوں کو زنا کرانے پر مجبور مت کرو، اور بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی سے کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کی حیثیت ان کی نظروں میں کیا تھی اور کیسے کاموں پر ان کو مجبور کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کی عورتیں گروی بھی رکھی جاتی تھی، جیسا کہ محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ جب میں کعب بن اشرف کے پاس گیا اور غلہ قرض دینے کی اس سے درخواست کی تو اس نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رکھ دو۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کتنی مظلوم تھی اور اس کی عزت کو کس قدر کچلا جاتا تھا۔ انہی ظلم زدہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے اور یہ ظلم و ستم ختم ہوا، اور جس کا جو حق تھا اس کو دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ظلم سے نکالنے کے لیے خصوصی جد و جہد فرمائی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطاب فرمایا، اس وقت بھی اس طرف خاص توجہ دلائی، بلکہ آخر وقت تک اس سلسلے میں فکر مند رہے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام نے سماج میں عورت کو عزت و احترام کا مقام دیا، عورت کو خاندان کا ملکہ بنایا، اس کی مستقل شخصیت کو تسلیم کیا اور انسانی حقوق میں مرد کے برابر درجہ دیا۔ اللہ پاک کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ شہوت کے استعمال کا جائز طریقہ نکاح بتایا، تاکہ اس کے ذریعے شہوت کی آگ کو ٹھنڈی کیا جا سکے اور ہر قسم کے نامناسب اور گناہوں کے کاموں سے بچا جا سکے۔ بلا شبہ نکاح سے ہی انسان شہوت کو جائز طریقے سے پورا کر سکتا ہے اور عفت جیسی صفت سے متصف ہو سکتا ہے۔ اسی عفت کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ان الفاظ کو قرآن میں محفوظ کر دیا جن الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے کہ وہ بدکاری نہ کریں۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ بچوں کو قتل کرے گی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث طیبہ میں عفت و عصمت سے متعلق اسلام کے نقطۂ نظر کو بیان فرمایا اور بدکاری کے نقصانات سے امت کو آگاہ فرمایا اور کثرت اموات کا سبب زنا کو بتایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں من جملہ اور باتوں کی یہ بھی فرمایا کہ کسی قوم میں زنا کے عام ہونے کی وجہ سے موت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فاحشہ کے پھیلنے کو طاعون اور مختلف بیماریوں کا باعث بتلایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے اور بلا روک ٹوک ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو طاعون کی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور ایسے دکھ درد میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے ان کے اسلاف ناواقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی اعلیٰ اخلاق کو مکمل کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے فضائل کی دعوت دی۔
آپ نے برائیوں اور برے اخلاق کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور لوگوں کو ان برائیوں سے ہر ممکن بچنے کی تلقین کی۔ اس طرح شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل ہو کر سامنے آئی۔ اب اسے اپنی تکمیل اور تربیت کے لیے مخلوق کی طرف سے کسی کوشش کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون ہے جو اپنے بندوں کی اصلاح کے طریقوں سے بخوبی واقف ہے اور ان پر بے انتہا مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اعلیٰ اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا ان میں سے ایک یہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جز اور اس کی شاخوں میں سے ایک اہم شاخ قرار دیا۔ کوئی عقل مند اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ عورت کو باوقار ایسے عادات و اطوار کے ساتھ رہنا چاہیے جو اسے مشکوک مقامات اور فتنوں سے دور رکھیں۔ یہ اس حیا کا حصہ ہے جس کا عورت کو اسلامی شریعت اور اسلامی معاشرے میں حکم دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کا اپنے چہرے اور جسم کے دیگر پرکشش حصوں کو ڈھانپنا اس کا سب سے بڑا اعزاز ہے جس سے وہ خود کو سنوار سکتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا سنگار کسی پر ظاہر نہ کیا کریں۔ اس کے جواز خود بغیر ان کے اختیار کے کھلا رہتا ہے، اور سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں۔ اپنے خاوند، باپ، سسر، بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، اپنی ہی قسم کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سوا، اور ان سے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں، یا ایسے بچوں جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کی آواز کانوں تک پہنچ جائے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ مومنوں، سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ رب العزت نے مومن عورتوں کو اپنی عصمت کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور عصمت کی حفاظت کے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام وسائل اور ذرائع اختیار کیے جائیں جو اس مقصد کے حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ اور ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا غیر محرم مردوں کے لیے اس کی طرف دیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور مردوں کو اس کی شخصیت پرکھنے کا موقع ملتا ہے، جس سے بات میل ملاقات بلکہ ناجائز تعلقات تک پہنچ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے اور ان کا زنا ناجائز دیکھنا ہے۔ لہٰذا جب چہرے کا پردہ کرنا عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ٹھہرا تو حجاب بھی اسی طرح فرض ہوگا جس طرح عصمت کی حفاظت فرض ہے۔ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں، اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال کر رکھیں، مثلاً برقع اور نقاب وغیرہ۔ بلا شبہ پردے کے حکم کا دار و مدار اور اس کے واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی طرف دیکھ کر مردوں کا فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ چہرہ تمام حسن کا مرکز اور فتنے کا مقام ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی، وہ اگر چادر اتار دیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کرتی پھرے، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہوگا تو کوئی ان کو ایذا یعنی تکلیف نہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمان القرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تو سر کے اوپر سے اپنی چادر لٹکا کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کرے اور صرف آنکھ کھلی رکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصاری خواتین گھروں سے نکلتے وقت اس سکون اور اطمینان سے چلتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے سیاہ رنگ کی چادریں لپیٹ رکھی ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت عبیدہ کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح اوڑھا کرتی تھی کہ آنکھوں کے سوا کچھ بھی ظاہر نہ ہوتا۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حیا کا مادہ رکھا ہے۔ انسان مرد ہو یا عورت اپنے جسم کے کچھ حصوں کو دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے، اور لوگوں کے سامنے ان کا ظاہر ہونا اسے گوارا نہیں ہوتا۔
انسان کی فطرت اور اس کی وہ خصوصیت ہے جو دوسرے حیوانات سے اسے ممتاز کرتی ہے۔ عورتوں کی جسمانی ساخت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس میں جنسی کشش مردوں سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں مردوں سے زیادہ پردہ پوشی کی ضرورت ہے تاکہ ان کا حسن و جمال اور صنفی کشش مردوں کے لیے، ملک اور سماج کے لیے فتنہ و فساد کا باعث نہ بنے۔ اس لیے لباس اور پوشاک میں بھی عورتوں کو مردوں سے زیادہ پردہ پوشی اور محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مردوں کا قابل عزت نفس حصہ ناف سے گھٹنوں تک ہے، جس کا چھپانا ان کے لیے ضروری ہے۔ جسم کے باقی حصے کو چھپانا زیب و زینت کے دائرے میں آتا ہے، تو شرعاً مطلوب تو ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ لیکن عورت کا پورا جسم قابل ستر ہے۔ چہرے اور دونوں گٹوں اور دونوں قدموں کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا تمام مردوں سے، یہاں تک کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی ضروری ہے، اپنے شوہر کے علاوہ۔ اور جسم کا جو حصہ ستر میں داخل ہے ان کا کھولنا کسی کے سامنے جائز نہیں۔ مرد کا مرد کے سامنے، عورت کا عورت کے سامنے بھی ستر کھولنا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے پردے کا بیان قرآن پاک کی 7 آیات میں آیا ہے اور 70 سے زیادہ احادیث میں قولاً اور عملاً پردے کے احکام بتائے گئے ہیں۔ اتنی کثرت سے پردہ کے بارے میں احادیث کا وارد ہونا اس کی اہمیت پر کھلی دلیل ہے۔ پھر صحابیات کے نزدیک پردے کی اس قدر اہمیت تھی کہ کسی موقع پر بھی بے پردہ رہنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ راستے سے جا رہی تھیں، پردے کے حکم کی خبر سنی تو وہیں کنارے پر بیٹھ گئیں اور چادر منگوائی، پھر چادر اوڑھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں کہ اچانک اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا اور آپ دونوں زمین پر گر پڑے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے آ کر پوچھا، چوٹ تو نہیں لگی؟ فرمایا نہیں، تم پہلے صفیہ کو دیکھو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور قریب پہنچ کر ان کے اوپر کپڑا ڈال کر ان کو چھپا کر پوچھا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہوئیں اور پھر ان کو سوار کیا۔ دوستو، اس حدیث سے پردہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پردہ اتنا ضروری ہے کہ ایسی حالت میں بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پردے کا اہتمام فرمایا۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک کنارے میں چلنے کا حکم فرمایا اور ایک مرد کو 2 عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا۔ معلوم ہوا کہ پردہ شریعت میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پردے سے متعلق قرآن و حدیث میں تفصیل سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ پردہ سے متعلق سب سے پہلی آیت سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، جس میں غیر محرم عورت کی طرف بری نیت سے دیکھنا تحریماً اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ حدیثوں میں بھی اس موضوع سے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں کہ اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو پھیرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے تو اپنی نظر کو نیچی کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ پڑ جائے تو غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے، ورنہ پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے۔ عورت کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ سرے بازار چہرہ کھول کر اپنا حسن و جمال دکھاتی پھرے۔ حسن و جمال کا تمام تر دار و مدار چہرے پر ہے اور اصل فریفتگی چہرے پر ختم ہے۔ اس لیے شریعت نے زنا کا دروازہ بند کرنے کے لیے نامحرم کے سامنے چہرہ کھولنا حرام قرار دیا۔ عورت کے لیے پردہ کا جو حکم ہے اس میں چہرہ بھی داخل ہے۔ اصل حکم ڈھانکنے کا ہی ہے، اور زینت میں عورت کے عمدہ کپڑے یا زیور جسے وہ پہنے ہوں وہ بھی داخل ہے، اور ظاہر ہے کہ چہرہ اور دوسرے مواقع یعنی زینت اور سامان زینت، کپڑے، زیور وغیرہ کا پردہ برقع اور اس کے مثل کسی دوسرے کپڑے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ کی فرضیت پورا کرنے کے لیے برقع یا اس جیسا حجاب کے تقاضا کو پورا کرنے والا کوئی بھی کپڑا پہننا واجب اور ضروری ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے عورت کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر کسی ضرورت سے باہر نکلے تو اس کو یہ حکم ہے کہ برقع یا چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت
سراپا ستر یعنی پردہ ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ پردہ اجنبی یعنی نامحرم مردوں سے ہوتا ہے، جس میں زینت کی چیزوں کو چھپانا بھی فرض ہے۔ کئی احادیث میں وارد ہے کہ عورتوں کے باریک لباس پہننے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی ظاہر فرمائی اور نظر پھیر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ باریک لباس پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، جس سے ان کا جسم نظر آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو مناسب نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے سوائے اس کے اور اس کے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے جسم پر باریک دوپٹہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے پھاڑ دیا اور ایک موٹا دوپٹہ انہیں اڑا دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی اجنبی عورت کے محاسن پر شہوت کی نگاہ ڈالے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا، اور اچانک نگاہ پڑنے پر اگر کوئی اپنی نگاہ پھیر لے تو اس کے بارے میں حدیث میں اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا اور خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مسلمان مرد کی نگاہ کسی عورت کے محاسن پر پڑے اور وہ نگاہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی عبادت میں لطف اور لذت اور حلاوت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ جس طرح مردوں کو اجنبی عورتوں سے نظر بچانے کا حکم دیا گیا، اسی طرح عورتوں کو بھی غیر محرم مردوں سے نظر محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ محترم عزیز دوستو، اسلام نے جس پردہ کا حکم دیا ہے اس کا مقصد مردوں عورتوں کے اخلاق اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت اور ملک و معاشرہ کو فحاشی و بے حیائی اور جنسی بے راہ روی سے بچانا ہے۔ قدرت نے دونوں صنفوں میں جنسی خواہش رکھی ہے، اسے لگام لگانا اور کنٹرول کرنا پردہ کے بغیر ممکن نہیں۔ جنسی خواہش کا مشتعل ہونا اور بدکاری و بے حیائی کا عام ہونا ملک اور سماج کے لیے تباہ کن ہے۔ اگر پردہ کی پابندی ختم کر دی جائے اور عورتوں کو مردوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور دونوں صنفوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں کام کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں تو اس کے نتیجے میں مرد و زن کا آزادانہ اختلاط صنفی رجحانات کو ہوا دینے کا ذریعہ بنے گا، سماج میں صنفی انتشار پھیلے گا، انسانی معاشرہ ہر وقت جنسی ہیجان کا شکار رہے گا، جبکہ ملک اور معاشرہ کی تعمیر اور مثالی تمدنی خدمات انجام دینے کے لیے پرسکون ماحول، ذہنی اطمینان اور نفسیاتی دل جمعی ضروری ہے، اور شہوانی ماحول انسان کی صحت اور تعمیری خدمات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ پردہ ہے، اور یہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں فرض رہا ہے، بلکہ شریعتوں کے وجود سے پہلے جنت میں شجر ممنوعہ کھا لینے کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی لباس اتر گیا تو وہاں بھی انہوں نے سطر کھلا رکھنے کو جائز نہیں سمجھا، اس لیے آدم و حوا دونوں نے جنت کے پتے اپنے سطر پر باندھ لیے، جس کو قرآن نے یوں تعبیر فرمایا کہ دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھتے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے واقعے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بات نیک اور شریف لوگوں میں ہمیشہ رہی ہے کہ اجنبی مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اس لیے کہ جب وہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے گئیں تو ہجوم کی وجہ سے ایک طرف الگ کھڑی ہو گئیں، اور پوچھنے پر وجہ یہ بتائی کہ مردوں کا ہجوم ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی اسی وقت پلائیں گے جب یہ لوگ فارغ ہو کر چلے جائیں گے۔ حیا و پاک دامنی کا بدلہ جنت ہے، کام تھوڑا ہے مگر انعام بڑا ہے۔ جو لوگ دنیا میں حیا اور پاک دامنی کا اہتمام کرتے ہیں اور نفسانی، شیطانی اور شہوانی خواہشات سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ان گنت انعام سے نوازتا ہے۔
دنیا میں عزت اور آخرت میں مغفرت عطا کرتا ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ ایک جہاد کے موقع پر شہید ہو گیا۔ وہ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے آئی ہو اور نقاب ڈالے ہوئے ہو؟ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر اپنے بیٹے کے بارے میں مصیبت زدہ ہو گئی ہوں تو اپنی شرم و حیا کھو کر ہرگز مصیبت زدہ نہ بنوں گی۔ یعنی حیا کا چلا جانا ایسی مصیبت زدہ کر دینے والی چیز ہے جیسے بیٹے کا ختم ہو جانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آخر میں بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔